آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد علم الدین حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ حضرات، آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے، اور ایک ایسا ویڈیو ہونے والا ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا تو بہت ہے مگر ہماری نظروں نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسی بات کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو سننے میں بھی بے حد انتہائی انٹرسٹنگ واقعات ہے، بے حد ضروری چیز ہے، اور جو کانوں کو اچھے لگنے والی چیز ہے۔ 1933 کا واقعہ ہے کہ عراق کی سرزمین پر جب شاہ فیصل نامی حکمران تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے خواب میں حضرت فیصل جو بادشاہ تھے ان کو خواب میں خبر دی، ہماری قبریں جو ہے وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر واقف ہے، دریائے دجلہ کے کنارے پر واقف ہے، اور میری قبر میں پانی اتر رہا ہے، اور میرے ساتھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبر میں غیر معمولی نمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے جسموں کو دوسری قبروں کی طرف منتقل کرو، ہمارا مدفن دوسری جگہ بناؤ۔ چنانچہ پہلے دن جب خواب آیا تو شاہ فیصل بیدار ہوا، لیکن اس نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنے سیاسی کاموں میں لگ گیا۔ دوسرے دن جب رات ہوئی، دوسرے دن بھی حضرت حذیفہ کا خواب آیا۔ حضرت حذیفہ نے فیصل سے وہی کہا کہ اے فیصل بادشاہ، ہمارے جسم جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے پر موجود ہے، دریائے دجلہ کے کنارے پر جو ہمارے جسم موجود ہیں وہاں پر ہماری قبروں میں، میری قبر میں پانی اتر رہا ہے، اور میرے ساتھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبر میں غیر معمولی نمی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ ہمارے جسموں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ کی طرف منتقل کرو۔ لیکن اس بات پر بھی فیصل نے توجہ نہیں دی اور وہ سیاسی کام اور امور میں لگ گیا۔ بالآخر تیسرا دن جب رات ہوئی تو حضرت حذیفہ نے اس وقت کے مفتی اعظم جو تھے، عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں خبر دی کہ میں حضرت حذیفہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میری قبر دریائے دجلہ کے کنارے پر ہے، میری قبر میں پانی اتر رہا ہے، اور میرے ساتھی حضرت جابر جو ہے ان کی قبر بھی دریائے دجلہ کے کنارے پر ہے، ان کی قبر میں غیر معمولی نمی محسوس ہوتی ہے، تو آپ ہماری قبروں سے ہمارے جسموں کو نکال کر دوسری جگہ کی طرف منتقل کریں۔ اور اس بات کی خبر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی خبر میں نے فیصل بادشاہ کو بھی دی ہے، 2 دن تک مسلسل خبر دی، مگر انہوں نے اس بات پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوتی ہے، مفتی اعظم عراق جو تھے وہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کو لے کر شاہ فیصل کے پاس پہنچے، اور رات کو جو واقعہ ہوا پورا واقعہ شاہ فیصل کو سنایا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے، 2 دن سے میرے خواب میں بھی حضرت حذیفہ نے آ کر اس بات کی خبر دی، لیکن میں کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے اس بات پر عمل کرنے سے قاصر ہوں۔ لیکن اگر آپ مفتی اعظم سے کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں تو میں ان دونوں صحابہ کے جسموں کو اس قبروں سے نکال کر دوسرے قبر کی طرف منتقل کروں گا اور اس پر مزارات بھی تعمیر کراؤں گا، چنانچہ آپ فتویٰ دیں۔ چنانچہ مفتی اعظم عراق جو تھے وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے اور ان دونوں قبروں کا جائزہ لیا، تو دیکھا کہ صحیح معنوں میں دریائے دجلہ کا جو پانی تھا وہ پانی ان دونوں قبروں کے نزدیک آ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے قبروں میں نمی تھی۔ چنانچہ مفتی اعظم عراق نے فتویٰ دیا کہ ان دونوں قبروں سے ان کے جسموں کو منتقل کر کے دوسری جگہ کی طرف لے جایا جائے۔ چنانچہ مفتی اعظم عراق کے اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے اشتہارات دیے گئے، اخبار وغیرہ میں خبریں چھاپی گئی، اور شاہ فیصل نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ 10 ذی الحجہ یعنی کہ حج کے دن ظہر کی نماز کے بعد ان دونوں جسموں کو دوسری جگہ کی طرف منتقل کیا جائے گا۔
چنانچہ اس بات پر فیصلہ ہو گیا کہ 10 ذی الحجہ کو ان کے جسموں کو نکال کر دوسری جگہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ لیکن جو حجاج کرام تھے اس وقت اس خبر کو جو سن کر سارے حجاج جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے پہنچے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے مل کر بادشاہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اس وقت لوگ حج میں مصروف ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس بات کو، ان مقدس ہستیوں کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے، چنانچہ آپ اس کا وقت اگر بدل دے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ شاہ فیصل نے ان سارے لوگوں کی بات کو مانا اور پھر 20 ذی الحجہ کا وقت مقرر کیا۔ 20 ذی الحجہ کے دن ان دونوں مقدس شخصیات کے جسموں کو دوسری جگہ کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ چنانچہ جب 20 ذی الحجہ کا دن آیا، سارے لوگ صبح ہی ان دونوں صحابہ کرام کی قبروں پر جمع ہوئے، لاکھوں کی تعداد جمع ہو گئی، اور جب ان دونوں صحابہ کرام کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا، اللہ اللہ کیا منظر دیکھا گیا۔ جو حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، تو وہی معاملہ دیکھا گیا کہ ان کی قبر میں پانی پایا جا رہا تھا، اور حضرت جابر جو تھے ان کی قبر میں غیر معمولی نمی دیکھی گئی۔ ان دونوں حضرات کے جسموں کو قبر سے باہر نکالا گیا۔ ذکر کیا گیا کہ جب قبروں سے جسموں کو باہر نکالا گیا تو کفن اس طرح سے موجود تھا جس طرح سے ابھی چند گھنٹوں پہلے ان حضرات کو قبر میں دفن کیا گیا ہو۔ حالانکہ وقت کتنا بیت چکا تھا، 1300 سال بیت چکے تھے، مگر کفن کا یہ حال تھا کہ کفن بالکل نیا معلوم ہوتا تھا۔ خوشبو اتنی دلکش تھی کہ لوگ حیران تھے کہ اتنی بہترین خوشبو کہاں سے آئی ہوگی۔ آپ کے ریش مبارک، داڑھی مبارک کے بال بھی سلامت تھے، اور آپ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی شکن اور دھول میل کچیل کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ذکر کرنے والوں نے کہا کہ جب ان دونوں کے جسموں کو نکالا گیا، اس کے بعد وہ دونوں جسموں کو کسی کو اٹھا کر اسٹریچر پر رکھنا نہیں پڑا۔ جب اسٹریچر لایا گیا تو حضرت حذیفہ کا جسم اپنے آپ اٹھا اور اسٹریچر پر جا کر لیٹ گیا، اور حضرت جابر کے جسم کو بھی اسی طرح سے اٹھا اور اسٹریچر پر جا کر لیٹ گیا، اور پھر ان دونوں حضرات کے جسموں کو دریائے دجلہ سے کچھ دوری پر لے جا کر دفن کیا گیا۔ حضرات محترم ذرا دیکھے تو صحیح، 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، پورے 1300 سال بیت گئے، مگر ان لوگوں کے جسم سلامت تھے، ان لوگوں کے کفن سلامت تھے، ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی دھول نہیں جمی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی میتیں جو تھی، ان صحابہ کرام کی میتیں جو تھی، وہ بالکل تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 1300 سال میں انسان کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ بلکہ کتابوں میں تو یہ ملتا ہے کہ 3 دنوں کے اندر میت سڑ گل جایا کرتی ہے، مگر یہاں دیکھے 1300 سال کا عرصہ بیتا، مگر میت سلامت ہے اور تر و تازہ ہے، میت سے خوشبو آ رہی ہے، کفن پر داغ تک موجود نہیں ہے، ریش مبارک، داڑھی مبارک سلامت ہے۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کے غلام تھے، ان کے دل میں مصطفیٰ کا عشق موجود تھا، ان کے پاس مصطفیٰ کی چاہت تھی، اور جو مصطفیٰ کا عشق رکھتا ہے، جو مصطفیٰ کی چاہت رکھتا ہے، تو یاد رکھیے زمین بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، زمین بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے،
ہے، جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے، پھر کوئی عشق مصطفیٰ میں مر گیا کیسے کہوں، پھر کوئی عشق مصطفیٰ میں مر گیا کیسے کہوں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دلوں میں عشق محبت عطا فرمائے، ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عشق مصطفیٰ میں موت عطا فرمائے۔ مولا تا دم آخر رب کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔